اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز میں بہت زیادہ سفیدی کرو، فإنہ اعظم للأجر، اس میں اجر زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے یا بلال اصبحوا بالصبح، اے بلال صبح میں سفیدی زیادہ کرو، فإنہ خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی اور خیر ہے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم لأجورکم، اسفروا کہتے ہیں بہت زیادہ سفیدی کو، جب صبح روشن ہو جائے، سفیدی زیادہ ہو جائے، اس ٹائم فجر کی نماز پڑھو، اس میں تمہارے لیے اجر زیادہ ہے۔ اب آ جائیں صحابہ تابعین کا کیا عمل تھا۔ امام ترمذی نے، دیگر کئی محدثین و مفسرین نے لکھا ہے من اصحاب النبی والتابعین الاسفار بصلاۃ الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین یہ صبح کو زیادہ سفیدی کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اگلی بات بھی بتاتا چلوں، جب بات چل چکی ہے تو پھر ٹاپک ایسا نہ رہے کہ کل کوئی کہے کہ ہمارے مولانا صاحب، ہمارے امام صاحب، فلاں مولوی صاحب وہ تو صبح کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے حدیث سنائی ہے، پھر صحابہ تابعین کا عمل سنایا ہے، اب آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا عمل تھا۔ آج کل تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4:45 بجے، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا اوقات کو متعین کر لوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ اس ٹائم کے لحاظ سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز شروع کرتے تھے تو 5 بجے یا 5:10 پہ، یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایسٹیمیٹ آ گیا، اندازہ ہو جائے گا اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں حدیث قولی اور حدیث فعلی میں آپس میں تضاد آ جائے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ حدیث قولی ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ حدیث فعلی ہے، جب دونوں میں آپس میں فرق آ جائے، تضاد آ جائے، برعکس نظر آئیں، تو پھر ہمارے لیے حدیث قولی ہے، فعلی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بار پھر دوہرا لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ہے، عمل اور ہے، تو پھر ہمیں کس پہ عمل کرنا پڑے گا؟ ارشاد پہ اور قول پہ۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا، لقمہ یہاں تک لائے، جب لقمہ یہاں تک لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز کا یا لہسن کا ٹکڑا نظر آیا، آپ نے کیا کیا؟ ایسے واپس رکھ دیا۔ صحابہ بھی ساتھ کھا رہے تو انہوں نے بھی واپس رکھ دیا، فرمایا تم کھاؤ، جو چیز میرے پاس آتی ہے تمہارے پاس نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کیا آتی تھی؟ وحی آتی تھی۔ کون لاتے تھے؟ فرشتے لاتے تھے، اور فرشتوں کو ان چیزوں سے۔ اچھا ایک اور جواب بھی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ٹائم کے لحاظ سے تھوڑا اندازہ سمجھانے کے لیے، آپ نے نماز شروع کی صبح 5:10 پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورتیں کون سی پڑھا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ صبح فجر کی نماز میں سورت یوسف، سورت کہف، سورت بنی اسرائیل، اور آج میں کتاب میں دیکھ رہا تھا اس میں سورت ہود کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ ساری صورتیں آدھے آدھے پاروں سے بھی اوپر ہے، آدھا پارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس ٹائم بھی شروع کرے تو پھر جا کے کس ٹائم پہ ختم ہوگی؟ اور پھر آپ کا امام تلاوت نہیں کر رہا تھا، آپ کے نائب امام صاحب فجر کی نماز میں ماشاءاللہ 9 سے 9:15 9:30 10 منٹ پہ سلام پھیر دیتے ہیں آپ کے نائب امام صاحب، میں ٹائم دیکھتا رہتا ہوں۔
تو اب صبح سفیدی کرنی ہے. عشاء کی نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کا حکم دیا ہے. کتنا؟ نصف اللیل آدھی رات، ثلث اللیل تہائی رات، یعنی 3 گھنٹے مغرب کے بعد یا 4.5 گھنٹے مغرب کے بعد. تو اب تھوڑی سی آپ کی مسجد میں تاخیر ہوتی ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ کے سامنے آ گیا، عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا.